بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوئی بھی بڑا قدم اٹھانا ہو تو بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ حکومت نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اب رد عمل بھی آ رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اب یہ بھی ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ بدترین آمریت کے دور میں بھی یہ نہیں ہوا، پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ نہیں ہوا جو آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پہلے کہتے تھے پارلیمنٹ کی عزت کرنی چاہیے، یہ سپریم ادارہ ہے۔ اب اسی کے رہنما جن کو لوگوں نے ووٹ کیا، ان کو پولیس والے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر گرفتار کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ فوٹیجز موجود ہیں۔ آپ دیکھیے بیرسٹر گوہر کے ساتھ کیا کیا گیا، جو کہ چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے اس وقت، وکیل بھی ہیں۔ اسی طرح سے کس انداز میں شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے تو کہا کہ بھئی یہ کوئی نہیں، ان سے میرا تعلق ہے، پولیس والوں سے بھی خیر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ شعیب شاہین کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہ وکلاء ہیں، سینئر وکلاء ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور شیر افضل مروت تو جج بھی رہے ہیں۔ اس پر اب وکلاء کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے۔ اسلام آباد بار کی طرف سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس گرفتاری کی، ان گرفتاریوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج بنیادی حق ہے، آئینی حق ہے، اور اس طرح اپنا بنیادی حق استعمال کرنے پر یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ قابل مذمت ہے۔ اب باقاعدہ اس کی پریس ریلیز بھی آ گئی ہے۔ ابھی یہ آغاز ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو بڑا سوال یہ تھا کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب مل رہا ہے شہباز شریف کی تقریر سے۔ وہ خطاب کر رہے ہیں موصوف، جب یہ کچھ ہو رہا ہے ایک اور سیاہ باب، ویسے تو کچھ رہ نہیں گیا اس حکومت میں کالک ملنے کو، لیکن ایک اور کالک ملی ہے کہ اب جناب پارلیمنٹ کے باہر سے بھی گرفتاریاں ہوں گی۔ ممبر پارلیمنٹ اب پارلیمنٹ میں محفوظ نہیں ہے۔ کچھ تو ابھی تک یہ بتایا گیا ہے کہ جن میں شیخ وقاص اکرم ہیں، زین قریشی ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، صاحبزادہ حامد رضا، وہ پارلیمنٹ میں ہی ہیں، انہوں نے کھانا بھی منگوا لیا، ہو سکتا ہے ان کو اندر سے گرفتار کر لیں۔ مگر ایک ملاقات بھی چل رہی ہے جو خفیہ ہے، خفیہ اس لحاظ سے کہ اس کو خفیہ رکھا گیا ہے، اس بارے میں زیادہ نہیں بتایا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی پہنچے پختونخوا ہاؤس علی بن گنڈا پور کے پاس۔ کہا جا رہا تھا ان کا رابطہ نہیں ہو رہا، پھر ان کے سٹاف نے وہاں پر ان کو روک لیا ہے کہ آپ باہر نہ جائیں، خطرہ ہے، اور اسلام آباد میں عجیب و غریب ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں کے خاک انویسٹمنٹ آئے گی جہاں پر خبریں چلیں گی، پتہ نہیں جی اس کا ایک چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، وہ پتہ نہیں گرفتار ہوتا ہے، حراست میں ہے، لاپتہ ہے، کہاں ہے، کیا ہوگا، اس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ پھر ایک دوسرا چیف ایگزیکٹو اس کے پاس پہنچتا ہے پیغام لے کر، کہا جاتا ہے کہ جی ایک سرکاری شخصیت پہنچی ہے، سرکار کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے علی بن گنڈا پور کو۔ پھر خبریں آئیں کہ وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، یہ بھی خبریں آئیں محمود اچکزئی، یہ فضل الرحمان صاحب ہو سکتا ہے پریس کانفرنس کرے، کیونکہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے فضل الرحمان صاحب پر بھی پریشر آ رہا ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہیں تو پھر کس طرح کی اپوزیشن ہے، کیونکہ فیصل وارڈا صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب بھی آئیں گے، اور شہباز شریف صاحب جس طرح خطاب کر رہے ہیں اتحادیوں سے کہ جی ہم نے استحکام کی طرف جانا ہے، ہم نے مل جل کے آگے بڑھنا ہے، بڑی سخت تقریریں ہو گئی ہیں جی جلسے میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اب سمجھ یہ آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ڈرانے کے لیے ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے کہ 2/3 اکثریت میں ہمارا ساتھ دو، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی واردات ڈالی ہوئی ہے، سب کو تحریک انصاف کا کنسیڈر نہیں کیا، تو ان میں سے کچھ لوگ توڑ کر 2/3 اکثریت چاہتے ہیں کہ حکومت کو مل جائے اور وہ ووٹ کریں اس آئینی پیکج کے لیے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے، کیونکہ اس ایکسٹینشن سے ہی آگے معاملات جڑے ہیں، اس حکومت کی بھی ایکسٹینشن آگے جڑی ہوئی ہے اور بہت سی چیزیں آگے جڑی ہوئی ہیں، کئی ایکسٹینشنز لگ رہی ہیں اس ایکسٹینشن کو، یہ ہوگی تو آگے چیزیں ہوں گی، اور اس کے لیے یہی موقع ہے۔ قاضی صاحب ایک طرف گئے تو پھر چیزیں کنٹرول میں بالکل نہیں رہیں گی، کوئی گارنٹی نہیں مل رہی اس سسٹم کو۔ پھر آگے نومبر میں پریزیڈنٹ الیکشن ہے امریکہ میں، اس کے بعد پتہ نہیں کیا حالات ہو جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ کا انداز اور ہے، اس لیے اس سے پہلے وارداتیں ڈالنی ہیں۔ تو یہ خوف اور ایک تشدد کا ایلیمنٹ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ ڈرایا جا سکے کہ دیکھو ہمارا ساتھ دے دو، ہم گرفتار کر رہے ہیں سب کو۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اپنے لوگ کیا کہنے لگ گئے ہیں۔ محمد زبیر کہہ رہے ہیں، سابق گورنر سندھ، نون لیگ کے رہنما ہوتے تھے، اور مریم صاحبہ اور نواز شریف کے ترجمان، اور جا کر باجوہ صاحب سے ملاقاتیں کرتے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے انتہائی کامیاب ہو گئی تحریک انصاف، انتہائی کامیاب جلسہ تھا۔ جب حکومت کی ہتھ کنڈے شروع کر دے، ان کے پاس بھی اپنی رپورٹس ہیں، گورنر ہیں، ان کو بھی بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے رہنما رہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک نئی روایت بن گئی ہے۔ چلیں ٹھیک ہوا، اب پیپلز پارٹی نون لیگ کبھی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم پارلیمانی روایات کو دیکھتے ہیں، فلاں کو دیکھتے ہیں، اب انہوں نے خود اپنی عزت گوا دی ہے۔ اب وہ دن کا انتظار کریں جب اس سے بات آگے جائے گی اور پارلیمنٹ کے سیشن کے دوران اندر سے گریبانوں سے پکڑ کر ایم این ایس کو، سینیٹرز کو گھسیٹا جائے گا، پولیس والے اندر داخل ہوا کریں گے اور ان کو گھسیٹ کر باہر ڈالیں گے۔
کیونکہ یہ قانون ہی اس طرح کے بنا رہے ہیں، اور آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہوتی ہے، تو ان کی بھی باری آ جانی ہے، تو اس وقت کو بھی یاد کریں. اور یہ اپنے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں، اپنے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. اور خبر سنیے، لکی مروت میں شیر افضل مروت کے قبیلے نے شیر افضل خان مروت کی گرفتاری کے خلاف احتجاج شروع کر دیا ہے. یہ مروت بہت طاقتور، بہت بڑا قبیلہ ہے، اور شیر افضل مروت اس میں بڑے مشہور ہیں. وکلاء کا احتجاج الگ، ان کی پریس ریلیز الگ، اور مروت قبیلہ بھی اب میدان میں آ گیا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت شعیب شاہین کی گرفتاری کی مذمت، فوری رہا کرنے کا مطالبہ. اب فوٹیجز بھی آ گئی ہیں کہ شعیب شاہین کو جب گرفتار کیا جا رہا ہے کس طرح پولیس جا رہی ہے ایک وکیل کو گرفتار کرنے، اور فون کے پیچھے ہیں، فون کسی طرح ہاتھ لگ جائے، پتہ نہیں اس میں کیا ڈاٹا ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے. نقاب پوش بھی ہیں، ماسک لگائے لوگ بھی ہیں، سول وردی میں بھی ہیں، وردی تو نہیں کہیں گے، سول لباس میں ہیں، اور پولیس والے بھی ہیں. اس لیے کہہ رہے تھے پتہ نہیں ان کو کہاں لے گئے ہیں، کیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں احتجاج کا قانون غیر آئینی ہے، آئین میں دیے بنیادی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے، قانونی اجتماع، تقریر اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے سنگین خطرہ ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ جو قانون بنایا ہے جس کے تحت ابھی گرفتاریاں کہا جا رہا ہے کی جا رہی ہیں، اس کے خلاف ہی سپریم کورٹ بار سب سے بڑی جو عدالت ہے اس کی بار یہ کہہ رہی ہے، اس کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل مذمت ہے یہ سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں. ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے قوم کو استحکام کو خطرہ ہو. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بیرسٹر گوہر شعیب شاہین اور شیر افضل مروت کی گرفتاری پر اعلامیہ. تو حکومت خود خطرہ پیدا کر رہی ہے. اچھا، دعویٰ کریں حکومتی شخصیات کی ہم نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی، نمبر پورے ہو گئے ہیں. یہ اصل گیم تھی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ڈرانے کے لیے، دیکھو تمہارے ساتھ بھی کریں گے. اصل کہانی یہ تھی. اب خالد جمیل صاحب سینئر صحافی ہیں، بیورو چیف ہیں ABN کے، کہتے ہیں دیگر ممالک میں کہیں جمہوریت ہے تو کہیں بادشاہت اور کہیں آمریت. پاکستان کے حالات دیکھ کر لگتا ہے یہاں شدید ڈپریشن کی حکومت ہے. بات تو صحیح ہے. اپنے سیاسی سفر کے آخری دور میں نواز شریف اور زرداری صاحب نے اگر یہ تاریخ چھوڑ کر جانی ہے کہ ان حضرات کے ہوتے ہوئے اپوزیشن لیڈر اور پارلیمان کے ممبران کو پولیس پارلیمان کے گیٹ سے گرفتار کرے، تو پھر ہم عمران خان کے دور حکومت کے مقابلے میں اس کو کوئی ہائیبرڈ پلس نہ سمجھیں تو کیا سمجھیں. یہ باتیں اب ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں. اچھا، اب جناب یہ ہو رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی بات چیت کر کے کہ کوئی دوبارہ شاید چیزیں حل کی طرف جائیں. اب ان کو کیا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، کس طرح سے یہ سب کچھ کیا جائے گا، اور کیا جو باتیں ہو رہی ہیں، جی گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. یہ بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں، ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کے، حالات اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں تو اس کے بعد ملک میں کیا استحکام آئے گا. اور باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ IMF سے ڈیل طے نہیں ہو رہی، باہر سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، دوست ممالک کہہ رہے ہیں استحکام لے کر آؤ. حکومت نے جواب دیا ہے مزید گرفتاریاں کرو. تو جتنا معیشت نیچے جا رہی ہوتی ہے، یہ بدنام ہو رہے ہوتے ہیں، باہر کا پریشر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان سے چیزیں حل نہیں ہو رہی، یہ اتنا زور لگاتے ہیں گرفتاری کی طرف. ہوتا ہے نا کہ کیچڑ میں جتنا نکلنے کی کوشش کرو وہ دلدل میں وہ دھستا چلا جاتا ہے. تو یہ اب اس دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں جی ہم نے سیاست قربان کر دی. ایک ہی لفظ آتا ہے شہباز شریف کو، ہم نے سیاست قربان کر دی، سیاست قربان کر دی. اور یہ آپ جب حرکتیں کریں گے تو پھر واقعی آپ کی سیاست تو دفن ہی ہو جائے گی. یہ جو شعبدہ بازی ہے نا، جو قربان کر دی، ہم نے ملک کے لیے یہ کر دیا، ملک کر دیا، نہیں، اپنی ذات کے لیے ساری قانون سازی کی. یہ گرفتاریاں بھی اس لیے ہیں، سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا صبح دن چڑھنے کی بات ہے، یہ تو میں آپ کو رات گئے بتا رہا ہوں نا، کس طرح پھر ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ ہو وہ ہو، اور احتجاج شروع ہو گیا ہے، لوگ اس پر ریئیکٹ کر رہے ہیں. ابھی اب صبح تک دیکھیے گا کیا ماحول بن جاتا ہے. بالکل آپ دیکھیں گے ایک اور ہی حکومت آپ کو نظر آئے گی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اچھا آپ بیٹھ جاتے ہیں فلاں. تو اس حالت میں کیا مذاکرات ہوں گے؟ بیرسٹر گوہر بڑے آرام سے جا رہے تھے، وہ کہتے تھے مجھے گرفتار کرنا کر لیں، آپ نے پرامن رہنا ہے، یہی وہ کہتے رہے. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، کس تھانے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح گرفتار کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے. صبح پتہ نہیں کیا ہوگا، بس وہ آرڈرز آئے ہیں، اس کے بعد بس پکڑ دھکڑ، اور آگے کا کچھ سمجھ نہیں یہ کیا کرنا ہے. نہ ان کو ملک چلانے کی کچھ سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو اینک پہنی ہوئی ہے وہ ہوس کی ہے، اپنی ذات کی ہے، اقتدار کی ہے، بس اس سے آگے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ اندھے ہو چکے ہیں اقتدار میں. اس لیے یہ رات کی کارروائیاں کرتے ہیں، بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، اور صبح منہ کی کھانی پڑتی ہے. اور اب آج بھی آپ یہ دیکھیے گا، ابھی 24 گھنٹے نہیں گزریں گے تو اس کے اثرات آپ کو مزید سامنے آئیں گے. ابھی تو یہ احتجاج، وکلاء، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اپنے لوگ ان کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، خاک میں ملا دی ہے عزت. تو جو تقریریں بھی ہوں گی، جو ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ ابھی پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوگا. تو یہ بھی بڑے امتحان ہیں. جو سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم 2/3 اکثریت لے کر ہم قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دلوا دیں گے اور بڑا پھر سموتھلی سارا کچھ چل جائے گا، یہ بھی بہت اس میں
فاصلہ ہے، بڑے ابھی امتحان بیچ میں بھی پڑے ہیں۔ اللہ حافظ۔